کسان شہزادی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک خوبصورت پرفضا وادی کے قدیم محل سے، جس کی ہر دیوار پر تاریخ بکھری ہوئی ہے۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں رانی ماہرہ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو لے کر محل سے چپکے سے باہر نکلتی ہیں۔ اس کی سانسیں تیز ہیں، چہرے پر فکر کی لکیریں ہیں اور اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ ہے، بری پری زرمینا کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ اس نے رانی ماہرہ سے کہا، تم اپنی بیٹی کو مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ جب تک وہ اس محل میں رہے گی میری بد دعا اس کا پیچھا کرے گی۔ رانی نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا اور کہا، میں تمہیں کبھی اپنی معصوم بیٹی کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اور یوں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے دور ایک چھوٹے گاؤں کے کسان کے گھر میں چھوڑ دیا۔ اس کسان کا نام رحیم بابا تھا۔ رحیم بابا نے شہزادی کا نام نور رکھا۔ نور رحیم بابا کے گھر میں ایک عام لڑکی کی طرح پلی بڑھی۔ گاؤں کے سب لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ اس کے دل میں ہر کسی کے لیے محبت تھی۔ نور کھیتوں میں کام کرتی، مویشیوں کو چارہ ڈالتی اور گاؤں کے سب بچوں کے ساتھ ہنسی کھیلتی تھی۔ نور کو جانوروں سے بہت محبت تھی۔ ایک دن جب وہ 7 سال کی تھی، گاؤں کی ایک بکری کھو گئی۔ بکری کا مالک بہت غریب تھا اور وہ اس بکری کو اپنے بچوں کی طرح پالتا تھا۔ سب نے بکری کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ نور نے کہا، بابا میں بکری کو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ رحیم بابا نے اسے روکا، بیٹا رات کا وقت ہے، تم کیسے جا سکتی ہو؟ لیکن نور نے کہا، بابا اگر میں اس بکری کی جگہ ہوتی تو میں چاہتی کہ کوئی مجھے ڈھونڈے۔ اس کی یہ بات سن کر رحیم بابا کو اس پر فخر محسوس ہوا۔ نور اپنی لالٹین لے کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ اس نے جنگل کی ہر جھاڑی، ہر درخت کے پیچھے دیکھا جب تک کہ اس کی نظر ایک کنویں کے پاس کھڑی بکری پر نہ پڑی۔ بکری خوف زدہ تھی لیکن جب نور نے اسے پیار سے آواز دی تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ نور نے بکری کو سنبھالا اور کہا، تم ڈرنا مت، میں تمہیں واپس لے جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ نور کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اسے نور کی بکری کہہ کر پکارنے لگے۔ دن گزرتے گئے اور نور اپنے گاؤں میں خوشی سے رہنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا، گاؤں میں ایک بڑے کسان چاچا بشیر جو کہ سب سے پرانے اور معزز کسان تھے، ان کے پاس مرغیاں، بکریاں اور ایک بوڑھا بیل تھا جو ان کے لیے بہت اہم تھا۔ لیکن بڑھاپے کی وجہ سے چاچا بشیر اب زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ کبھی ان کی مرغیاں بھوکی رہ جاتی، کبھی بکریاں جنگل میں راستہ بھول جاتی اور کبھی بیل بھوک سے نڈھال ہو جاتا۔ ایک دن نور جو صرف 8 سال کی تھی اسکول سے واپس آ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ چاچا بشیر اپنے صحن میں بیٹھے رونے کے قریب تھے۔ نور دوڑی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا، چاچا آپ کیوں پریشان ہیں؟ چاچا بشیر نے آہ بھری اور کہا، بیٹی میری مرغیاں دن بھر بھوکی رہتی ہیں، بکریاں دودھ نہیں دے رہی اور میرا بوڑھا بیل اب ہل چلانے کے قابل نہیں رہا۔ میں ان سب کا خیال نہیں رکھ پا رہا، لگتا ہے کہ میں اب ان کے لیے بوجھ بن گیا ہوں۔ نور کے دل میں رحم کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کہا، چچا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ چچا بشیر حیرت سے بولے، بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تم ان سب کا خیال کیسے رکھو گی؟ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوٹا ہونا بڑی بات نہیں، اگر دل میں بڑا حوصلہ ہو تو چھوٹے ہاتھ بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ پھر نور نے اگلی صبح سے ہر روز اسکول جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد چچا بشیر کے جانوروں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وہ مرغیوں کے لیے دانہ ڈالتی، بکریوں کو پانی پلاتی اور انہیں چراگاہ تک لے جاتی۔ وہ بیل کے سامنے تازہ گھاس ڈالتی اور اس کی پشت کو پیار سے سہلاتی تاکہ اسے آرام محسوس ہو۔ چند دنوں کے بعد گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ چاچا بشیر کے جانور پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوش نظر آ رہے ہیں۔ مرغیاں روز انڈے دینے لگی، بکریوں نے دوبارہ دودھ دینا شروع کر دیا اور بیل بھی اب کچھ بہتر محسوس کرنے لگا۔ ایک دن جب نور جانوروں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، گاؤں کے لوگوں نے اسے کہا، نور تمہیں ان سب کاموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بوڑھے کسان کے جانور ہیں، تم ان کے لیے اپنی محنت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ نور نے سنجیدگی سے جواب دیا، چچا بشیر کا دل بھی ان جانوروں کی طرح ہے، جب یہ خوش ہوتے ہیں تو ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر میں کسی کو خوشی دے سکوں تو یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا تو انہیں نور کی سمجھداری اور ہمدردی پر بہت حیرانی ہوئی۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی چچا بشیر کی مدد کریں گے اور نور کے ساتھ مل کر جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ چچا بشیر نے نور کو گلے لگا کر کہا، بیٹی تم واقعی ایک چھوٹی شہزادی ہو لیکن تمہارے دل کی وسعت بہت بڑی ہے، تمہاری وجہ سے میرا دل خوش اور مطمئن ہے۔ نور نے شرما کر کہا، نہیں چچا، میں صرف ایک عام لڑکی ہوں جو آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ لیکن نور کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سا سوال ہوتا کہ آخر وہ سب سے الگ کیوں محسوس کرتی ہے۔ ایک دن جب گاؤں کا میلہ
لگا نور اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں گئی۔ میلے میں ہر کوئی نور کی چمکتی ہوئی آنکھوں اور عجیب سے طلسماتی حسن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک بزرگ عورت نے اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہاتھ کسی عام لڑکی کے نہیں ہو سکتے، تمہارے نصیب میں ایک عظیم راز چھپا ہے۔ اس رات نور نے رحیم بابا سے پوچھا، بابا کیا میں واقعی آپ کی بیٹی ہوں؟ رحیم بابا کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے رانی اسے ایک بری پری سے بچانے کے لیے ان کے پاس چھوڑ گئی۔ تم ایک شہزادی ہو نور، تمہارے والدین نے تمہیں زرمینا کے سائے سے بچانے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ نور حیران ہو گئی، تو کیا میرے اندر کوئی خاص طاقت ہے؟ رحیم بابا نے سر ہلایا، ہاں، لیکن اس طاقت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے دل کی سچائی کو سمجھنا ہوگا، تمہیں اپنی سچائی کو قبول کرنا ہوگا۔ اگلی صبح گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سیاہ بادل آسمان پر چھا گئے، درختوں سے پتے گرنے لگے اور فضا میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ زرمینا نے گاؤں پر حملہ کر دیا، اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، شہزادی میں جانتی ہوں کہ تم یہیں کہیں چھپی ہو۔ نور نے اپنے دل میں ایک عجیب سی روشنی محسوس کی، مجھے اپنی سچائی قبول کرنی ہوگی۔ اس نے اپنے گاؤں والے کی حفاظت کے لیے زرمینا کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب زرمینا نے نور کو دیکھا تو اس کی ہنسی گونجی، تم تو وہی کھوئی ہوئی شہزادی ہو، تم سمجھتی ہو کہ ایک کسان کی پرورش تمہیں مجھ سے بچا لے گی؟ نور نے اپنی مٹھی بند کی، میں کسان کی بیٹی ہوں اور شہزادی بھی، تم مجھے ہرا نہیں سکتی۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی۔ اچانک اس کے جسم سے ایک روشنی پھوٹنے لگی، اس کے گرد سنہری بادل بن گئے، اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگی اور اس کے بال سنہری چھاؤں میں ڈھل گئے۔ وہ ایک خوبصورت شہزادی بن گئی، کسان شہزادی۔ زرمینا نے اپنی جادوئی طاقت سے نور پر حملہ کیا، لیکن نور نے اس کا مقابلہ محبت کی طاقت سے کیا۔ نور نے کہا، میری طاقت تمہارے نفرت کے جادو سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ میں نے اپنی پہچان کو سمجھ لیا ہے اور میں کسانوں کی بیٹی بھی ہوں اور اپنی ماں کی وارث بھی۔ نور نے اپنی سچائی کی طاقت سے زرمینا کو شکست دی۔ زرمینا چیختے ہوئے بادلوں میں غائب ہوگی اور اس کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ جنگ کے بعد رانی ماہرہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گاؤں آئی اور نور کو گلے لگایا۔ اس نے کہا، اب تمہیں میرے ساتھ واپس محل چلنا ہوگا، تم اس سلطنت کی وارث ہو۔ لیکن نور نے سر جھکایا اور کہا، میں کبھی اپنی اصل کو نہیں چھوڑوں گی، میں کسانوں کی بیٹی ہوں اور میری طاقت گاؤں کے لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ میں محل کی قید نہیں بلکہ گاؤں کی آزادی چاہتی ہوں۔ رانی نے نور کے فیصلے کی قدر کی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کریں گی۔ تو بچوں، نور کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی پہچان کو سمجھنا اور اس پر فخر کرنا اصل طاقت ہے۔ کوئی بھی دشمن ہمیں ہرا نہیں سکتا جب تک ہم خود اپنی سچائی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں۔